اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم يتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجہ واللہ خبیر بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. معزز سامعین کرام، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 16، آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18 یہ 3 آیات تلاوت کی گئی ہیں. اور جیسا کہ بتلایا جا چکا ہے کہ سورۃ التوبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے جب فتح مکہ ہوا اس کے بعد مسلمانوں کا کیا راہ عمل ہونا چاہیے، ان کا کیا رد عمل ہونا چاہیے، ان کے سماج و معاشرے کے کیا اصول اور ضابطے ہونے چاہیے، ان تمام باتوں کو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم يتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجہ واللہ خبیر بما تعملون. یعنی کیا تم لوگ یہ سوچ رہے ہو، یہ گمان کر رہے ہو کہ تم کو چھوڑ دیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی یہ بھی نہیں معلوم کیا کہ تم میں سے کون اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتال کیا ہے، اور اللہ اس کے رسول اور مومنوں کو چھوڑ کر کن کو اپنا دوست نہیں بنایا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے ان تمام باتوں کو جو تم کرتے ہو، تمہارے تمام اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے. معزز سامعین کرام، آیت کریمہ کے معنی اور مفہوم کو سمجھ لینے کے بعد سب سے پہلے یہ غور و فکر کر لینا چاہیے کہ یہ جو باتیں یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں یہ مہاجرین اور انصار صحابہ کرام کے لیے نہیں، بلکہ فتح مکہ کے بعد جو نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف مخاطب ہے اور ان کو معیار بتایا ہے کہ جنت میں جانے کا معیار کیا ہے. جنت میں جانے کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بتلایا، کیونکہ مہاجرین اور انصار صحابہ کرام تھے، انہوں نے فتح مکہ سے پہلے کئی جنگیں لڑی جس میں خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتال کیا، اللہ کے کلمے کو بلند کیا. لیکن بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے 2 معیار بتلایا. پہلا معیار یہ بتلایا کہ اللہ کے راستے میں قتال کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے. اور دوسرا معیار یہ بتلایا کہ اللہ اس کے رسول اور ایمان والوں کو چھوڑ کر دلی دوستی دوسروں سے نہیں کرنی ہے. دلی دوستی، قلبی لگاؤ صرف اللہ سے ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی اور مومنین سے ہوگی. ان کو چھوڑ کر کے دوسروں سے دوستی گانٹھنا، ساٹھ گانٹھ کرنا اور ان سے قلبی لگاؤ کرنا یہ ایک مسلمان کے لیے کسی بھی اعتبار سے جائز اور درست نہیں ہوگا. یہاں پر ایک بات میں اور واضح کر دوں کہ ہمارا اسلام ہم کو یہ سکھلاتا ہے کہ ہمارا جو اخلاق ہو وہ اپنوں کے لیے بھی بلند ہو، غیروں کے لیے بھی بلند ہو. لیکن قلبی دوستی، قلبی لگاؤ اور اپنے معاملات میں کسی کو دخیل کرنا یہ صرف ایک مسلمان ہی ہو سکتا ہے، غیر نہیں ہو سکتی. اگر اسلامی حکومت ہو تو اسلامی حکومت میں غیر کو کسی اعلیٰ منصب پر فائز کرنا یہ کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے. ایک مسلمان کسی غیر کو اپنے جنگی راز کو بتلانا یہ مسلمانوں کے حق میں مہلک ہو سکتا ہے. ان تمام باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا اور فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑ دے گا، تم کو چھوڑ دیا جائے گا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی تک یہ جانا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کس نے جہاد کیا اور کس نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کو چھوڑ کر دوسروں کو دوست نہیں بنایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے ان تمام باتوں کو جو تم عمل کرتے ہو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو جو اب تک کعبے کی ذمہ داری کو اپنے ہاتھوں میں سنبھال رکھا تھا ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون. یعنی مشرکوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ مشرکوں کا کام نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں. مسجدوں کو آباد کرنے کا کام یہ مشرکوں کا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، اپنے کفر پر وہ خود گواہ ہیں.
اور اللہ آگے فرما رہا ہے اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون، ایسے لوگوں کے اعمال برباد ہو گئے اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ معزز سامعین کرام، یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ مسجدوں کی تولیت، اس کا متولی ہونا، اس کا مجاور بننا، اس کی ذمہ داری سنبھالنا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ مشرکوں کا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اور کعبۃ اللہ یہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کے لیے قائم کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو دوسری مسجدیں ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہی قائم کیا گیا ہے۔ لیکن یہ جو مشرکین مکہ تھے، انہوں نے کعبہ کے اندر اللہ کے نام کو بلند نہیں کیا، بلکہ کعبہ کو غیر اللہ سے آباد کیا۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہوگا کہ کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھ چھوڑے تھے ان لوگوں نے، دیواروں کے اوپر اپنے بزرگوں کی تصویریں بنا رکھی تھی، یہاں تک کہ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کی مورتیاں بنا کر کے، بت بنا کر کے رکھے تھے۔ ان کے ہاتھ میں فال گیری کے تیر پکڑا دیے تھے، اور اتنے ہی پر بس نہیں تھا، بلکہ کعبہ کے اندر فحاشی اور بے حیائی کا طوفان کھڑا کر رکھا تھا۔ صرف مرد ہی نہیں بلکہ عورتیں بھی ننگے طواف کیا کرتی تھی، اور جب طواف کرتے تھے تو طواف کے دوران شرکیہ کلمات کہتے تھے۔ اور اسی پر بس نہیں تھا بلکہ انہوں نے اپنی عبادت کو سیٹی اور تالی میں بدل دیا تھا۔ جب کعبہ کے پاس جاتے تو سیٹی مارتے، تالی بجاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب کفر ہے، اور اپنے کفر کے اوپر یہ مشرکین خود گواہ ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کو، اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، کیونکہ وہ اپنے کفر پر خود گواہ ہیں، اور ایسے لوگوں کے اعمال برباد ہو گئے اور وہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ مشرکین مکہ جہاں شرک کیا کرتے تھے وہاں بے شمار خیر و بھلائی کے بھی کام کرتے تھے۔ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، ستو بنا بنا کر کے کھلاتے تھے، کعبہ کی دیکھ ریکھ کرتے تھے، اس کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہوتا تھا تو اس کی مرمت کرتے تھے، اس کے علاوہ مظلوموں کی مدد کرتے تھے۔ لیکن یہ سارے کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اعمال کی جو جزا ہے اور اس کا جو اجر و ثواب ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اللہ پر ایمان اور آخرت کے ایمان کے اوپر۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہوگا، آخرت پر ایمان ہوگا، تو اعمال بھی فائدہ دیں گے، اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن یہ جو مشرکین مکہ تھے، یہ آخرت اور اللہ پر ایمان کے تعلق سے ان کا تصور بالکل ختم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کا ان کا یہ عالم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے اختیارات اور تصرفات تھے سب کے سب انہوں نے اپنی دیوی دیوتاؤں کو دے رکھے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون، ان لوگوں کے اعمال برباد ہو گئے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ مسجدوں کو آباد کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، جو لوگ آخرت کے دن پر ایمان لائے، جن لوگوں نے نماز کو قائم کیا، جن لوگوں نے زکوٰۃ کو دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اولئک ان یکونوا فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، امید ہے کہ بس یہی لوگ ایمان والے ہوں گے، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ معزز سامعین کرام، مسجد کو آباد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مسجد کو آباد کرنے کا سب سے پہلا مطلب یہ ہے کہ مسجد ہے تو اس میں نماز پڑھا جائے، مسجد میں ذکر و اذکار کیا جائے، مسجد میں تلاوت کلام پاک کیا جائے، مسجد میں دروس قرآن کریم کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے دروس قائم کیے جائے، وعظ و نصیحت کی محفلیں قائم کی جائیں۔ یہ تمام کے تمام مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ مسجد کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، مسجد کو صاف ستھرا رکھا جائے، مسجد کو معطر کر کے رکھا جائے، مسجد کی تعمیر کی جائے، مسجد کی مرمت کی جائے، جو بھی ضروریات ہیں ان تمام چیزوں کو پورا کیا جائے۔ یہ مسجدوں کو آباد کرنا ہے، اور یہ کام کرنے کی ذمہ داری اور اس کام کے کرنے کے حقدار صرف وہ لوگ ہیں جس کے بارے میں اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار چیزیں ہیں۔ چار چیزوں میں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان ہو۔ جس کے اندر یہ عقیدہ ہوگا اسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد کی آبادی کرے، دوسروں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور اللہ اور آخرت پر ایمان کو ثابت کرنے کے لیے اس کی شہادت کے طور پر 3 اور عمل ہونا چاہیے۔ پہلا عمل نمازوں کو قائم کرنے والا ہو۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ مسجد کی ذمہ داری ہے تو نمازوں کو قائم کرنا ضروری ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز کبھی بھی قائم نہیں کیا جائے،
نماز تو قائم کرنا فرض ہے، لیکن مسجد کی ذمہ داری نبھانے والے شخص کو نمازوں کو قائم کرنا ضروری ہے، اور دوسرا اللہ پر اور اس کے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنا ضروری ہے، آخرت پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور اس کے ثبوت میں نمازوں کو قائم کرنا ضروری ہے، اور اس میں تیسرا جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، اور چوتھا اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیا مطلب؟ یقیناً ہم اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، لیکن اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے کا مطلب نہیں، ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دیوی دیوتا، بزرگ، فرشتے، ستاروں اور سیاروں کی روحیں، بعض لوگ جو ہے اپنے دلوں کے اندر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر بزرگ صاحب ناراض ہو گئے، اگر فرشتے ناراض ہو گئے، اگر دیوی دیوتا ناراض ہو گئے، اگر سیاروں کی روح ناراض ہو گئی تو ہم کو برا کر سکتے ہیں، ہم کو برائی میں ملوث کر سکتے ہیں، ہمارا کام بگاڑ سکتے ہیں، ہم کو خطرناکی میں دوچار کر سکتے ہیں۔ ایسا عقیدہ رکھنے والے مشرکین کبھی بھی مسجد کے ذمہ داران نہیں ہو سکتے ہیں۔ مسجد کے ذمہ داران کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ جو بزرگوں کو راضی کرنے کے لیے، جو دیوی دیوتا کو راضی کرنے کے لیے، جو فرشتوں کو راضی کرنے کے لیے، اپنے پیروں اور مرشدوں کو راضی کرنے کے لیے، سیاروں اور ستاروں کو راضی کرنے کے لیے ان کے نام کی نظر و نیاز نکالنا شروع کر دیں، ان کے سامنے جھکنا شروع کر دے، عبادت کے معاملات اس کے سامنے بجانا شروع کر دے، ایسے لوگ اللہ کے مسجد کو آباد کرنے کی ذمہ داری ہرگز نہیں اٹھا سکتے، چاہے وہ انبیاء کے اولاد ہی کیوں نہ ہو، چاہے وراثت میں ان کے ہاں مسجد کا متولی بننے کا ذمہ داری کیوں نہیں چلاتا ہو۔ دراصل یہ تمام کی تمام باتیں کعبہ کے ارد گرد جو مشرکین تھے، جن کے آباء و اجداد ایک زمانے سے کعبہ کی نگرانی کر رہے تھے، ان تمام سے ان کی ذمہ داری کو سلب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہا ہے، یہ خاص ان کے لیے ہے، لیکن یہ عام ہے ہر دور کے لیے، کہ مسجد کی ذمہ داری خالص موحدین قسم کے لوگ ہی اٹھائیں، جو نمازوں کو قائم کرنے والے ہو، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہو، اور شرک کے تمام آلائشوں اور نجاستوں سے پاک رہنے والے ہوں، کیونکہ مسجد کی ذمہ داری اٹھانا اور مسجد کو آباد کرنا یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھیے، صحیح البخاری کتاب الصلاۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو آدمی مسجد کو بناتا ہے، مسجد کی تعمیر کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کل قیامت کے میدان میں جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے گھر کو بنائے گا، بلڈنگ کو بنائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس میں ایک شخص کو، 7 قسم کے شخص میں ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے سائے میں رکھے گا۔ وہ آدمی کون ہوگا؟ کہا، رجل قلبہ معلق بالمسجد اذا خرج منہ حتی یعود الیہ، ایک ایسا آدمی جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہو، مسجد سے لگا ہوا۔ آج ہمارا دل مسجدوں سے لگتا نہیں ہے، بڑی مشکل سے نماز پڑھ کر کے بھاگنے کے فراق میں رہتے ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں نماز پڑھنے میں، بہت سارے مسائل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا آدمی جس کا دل مسجد سے لگا ہوا، مسجد میں آیا، نماز پڑھا، اپنی ضرورت سے باہر نکلا تو اس کا دل ہمیشہ مسجد میں لگا ہوا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر کے گیا تو اس کے دل میں ہے کہ فجر میں اٹھنا ہے کسی بھی طرح سے، اور فجر کی نماز جا کر کے پڑھنا ہے۔ ظہر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر کی طرف گیا، کھانا پینا کھا رہا ہے، لیکن دل مسجد میں لگا ہوا ہے کہ ابھی عصر کی نماز کا وقت ہوگا تو مسجد میں جانا ہے، دل مسجد سے لگا ہوا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، صحیح البخاری کتاب الصلاۃ کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ الذی صلی فیہ ما لم یحدث، جب تک آدمی مسجد کے اندر نماز کے انتظار میں یا نماز پڑھ کر کے بیٹھا رہتا ہے، نماز کے انتظار میں آیا، بیٹھ گیا، نماز کا انتظار کر رہا ہے، یا نماز پڑھ لیا اور بیٹھا ہوا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ اپنے وضو کو نہ توڑ لے، فرشتے دعا کرتے رہیں گے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس بندے کو بخش دے، اے اللہ اس بندے کو پر رحم فرما۔ کتنی عظیم ترین بات ہے، اور کتنا اپوزٹ رویہ ہے ہمارا، کتنا اپوزٹ رویہ ہے۔ آج فرض نمازوں کے بعد درس چلتا ہے،
صرف یہ سوچ کر کے کہ کیا سننا یار، یہ تو ہمیشہ سنتے ہی رہتے ہیں، اٹھ کر کے نکل گئے. یہ دراصل محرومی ہے، یہ دراصل محرومی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سے. یہ دراصل محرومی ہے فرشتوں کی دعاؤں سے. جتنے دیر بیٹھتا ہے آدمی اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہ، فرشتے کہتے رہتے ہیں. تو یہ مسجد کی آباد کاری یہ بڑی اہم ترین چیز ہے، اور یہ کام صرف ایمان والے ہی کر سکتے ہیں، مشرکین نہیں کر سکتے. اسی چیز کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.